حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت پر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک بیٹے کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے۔ جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ فرمایا، اپنی اونٹ کو بچھاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دو یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ میں چند بار چبھوئی اور فرمایا، اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ خدا اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہبہ نہیں بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دام لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم تک قیمت لگا دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تب یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے لڑکیاں چھوڑی تھیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے جابر، جب ہم اسرا پہنچیں گے تو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے کہیں گے۔ تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تکیے وغیرہ جھاڑے گی یعنی ہماری ضیافت کی تیاری کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہو جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں، ہم ایک دن اسرا پہنچ گئے۔ یہ جگہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے فرمایا، چنانچہ اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ ہم وہاں ایک دن رکے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں۔ میری بیوی نے کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سمع و سماعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ اونٹ ہے، جابر لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو اور یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھ سے ایک اوقیہ چاندی دے دے، چنانچہ مجھے ایک اوقیہ بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی۔ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی، لیکن افسوس ہیرا والے دن یہ چاندی ضائع ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو اور اپنے گھر کا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ اس سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی تھالی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 پر درج ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ سرکار علیہ السلام کے چہرے مبارک کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچی اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا واللہ، اللہ کی قسم، اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا گیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اپنی قوم کو جمع کر لو۔ آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کو جدا جدا ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر سرکار علیہ السلام نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں سن نہیں سکا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولی یہ کیا؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔
یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بے ساختہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مشہور عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حقیقی بچوں میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسا کہ ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جوں ہی ان کی امی جان یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی۔ دوسرا بچہ ڈر کر بھاگا اور چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ اس صابر خاتون نے چیخ و پکار اور کسی قسم کا واویلا نہ کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ دونوں ان کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو روح رہا تھا مگر چہرے کو تو شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائیں تاکہ وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا، فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجیے، وہ موجود نہیں ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی، اے جابر، اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخر کیا بات ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے خبر تھے۔ بس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی لاشوں کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسی وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، تم دعا کرو، ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کا گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑا تو گوشت پوشت پہن کر وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نیز اسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، الام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان اور گدھا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ السلام کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے اور میرا واقعہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔